بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود كذا في المشكات. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ایک اور نصیحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں. المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہیں یہ امانت ہیں، امانت کے حکم کے اندر ہے. مجالس یہ جمع کا صیغہ ہے، مجلس کی جمع ہے. مجالس مجلس کی جمع ہے، امانات امانتن کی جمع ہے. امانت عربی زبان کے اندر فریضہ خداوندی کو بھی کہا جاتا ہے، اور امانت عربی زبان کے اندر بمعنی محفوظ کرنے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. کسی چیز کو محفوظ کرنا اس کا نام امانت ہے. اور فریضہ خداوندی کہ اللہ پاک کا کوئی فریضہ ہے یہ بھی ایک امانت ہے. اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرائض ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اس پر ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک بدو تھا، نوجوان لڑکا، دیہاتی، لیکن چونکہ ایمان پہ اور نماز پہ محنت کر رکھی تھی اس لیے اس کی حقیقت سے واقف تھا. امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہے. تو وہ اپنی سواری پر سوار گزر رہا تھا، مسافر تھا، کہیں جا رہا ہوگا، تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا. تو اس نے اپنی سواری باہر باندھی، اور سواری کو باندھنے کے بعد نماز کے لیے چلا گیا، اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بہترین انداز کے اندر اس نے نماز اطمینان سے ادا کری. باہر کوئی چور آیا، اس نے ایک سواری دیکھی، اس کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا. چونکہ لمبے سفر میں نکلا ہوا تھا اس لیے زیادہ راہ بھی اس کا سواری کے اوپر تھا. اس نے اس کا وہ اونٹ کھولا، اور اونٹ کھولنے کے بعد اس نے اس سواری کو چوری کیا اور لے کے یہ جا اور وہ جا چلا گیا دور. یہ اپنا آرام سے نماز پڑھتا رہا اور نماز سے فارغ ہوا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ باہر آیا تو باہر آ کر اس نے دیکھا کہ میری سواری موجود نہیں ہے، سامان بھی چلا گیا، دور دراز کا سفر، بہت پریشان ہوا. تو واپس اندر آیا، اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ادیت الامانۃ ادیت الامانۃ فما ہی الامانہ این الامانہ. اللہ، میں نے تیری امانت تجھے وقت پر دے دی ہے، یہ بتا میری امانت کہاں چلی گئی؟ نماز کا وقت پر پڑھنا امانت ہے. امانت نماز کا وقت پر ادا کرنا امانت ہے. اس امانت کا قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے سوال کرے گا، پکی بات ہے. تو اس بدو نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں واپس آ کر کہا ادیت الامانۃ فأین الامانہ، اے میرے رب، میں نے تیری امانت کو وقت پر ادا کر دیا، اور میں نے تیری امانت میں کہیں بھی کوئی خیانت نہیں کری. فأین الامانہ، میری امانت کہاں چلی گئی؟ باہر آ کر دروازے پہ اس نے یہی رونا شروع کر دیا. نوجوان بچہ تھا، دیہاتی تھا، اپنے انداز سے اللہ سے لاڈ کر رہا تھا، اللہ سے شکوہ کر رہا تھا. تو صحابی رسول جو اس وقت موجود تھے، نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، تو وہ کہنے لگے کہ اس کا یہ لاڈ اور اس کا یہ انداز دیکھ کر میں بڑا حیران ہو گیا. نماز تھی جو میں نے اس کی نماز دیکھی اس کی، تو میں نے کہا یقیناً اللہ پاک کا معاملہ اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کا ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ باہر کھڑا ہوا، یہ بار بار جملہ دہرا رہا. تو میں باہر آ گیا، اس کے بعد کھڑا ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دور سے اس کی سواری آ رہی ہے، اور اس کے اوپر سامان ہے، اور اس کے اوپر ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، اور وہ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے.
اور وہ سواری واپس اس کے پاس آئی ہے مسجد کے دروازے پر، تو اس نے سواری کو دیکھا تو سواری کو پہچان لیا کہ یہ میری سواری ہے، میرا سامان ہے۔ اس کے اوپر آدمی کو دیکھا تو ایک آدمی کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں۔ تو جو چور تھا جو لے کے گیا تھا، وہ چور اس سواری کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں جب وہ دور چلا گیا اور اس نے یہاں سے دعا کرنا شروع کری تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے اس چور کے ہاتھ اور پیروں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد سواری کی نکیل کو رخ موڑا اور موڑ کر اس سواری کو لے کے فرشتہ مسجد کے دروازے پر اس کی امانت دے کے گیا۔ تو مجالس امانت ہیں۔ امانت کا معنی محفوظ کرنا بھی آتا ہے، اور امانت کا معنی فریضہ خداوندی بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ بے شک ہم نے اپنی امانت کو، یعنی اپنے فریضے کو، اپنی کتاب کو، ہم نے اپنے احکامات کو آسمان و زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس جو ہیں یہ امانت ہوتی ہیں، یعنی مجالس امانت ہونے کا معنی یہ ہے کہ مجلس کے اندر جو بات کی جائے اور اس بات کرنے والے نے اس بات کو مجلس کے اندر اخفاء اور اس کو مخفی رکھنے کے لیے کوئی بات کہہ دی ہو، یا اس کے انداز تکلم سے یہ بات محسوس ہو کہ یہ بات نہیں